آپ پہ جب یہ بھاری ذمہ داریاں آتی ہیں تو آپ پہ الزامات بھی لگتے ہیں۔ 2019 میں آپ کے اوپر ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر دی جس میں کہا گیا کہ آپ کو ناروے، جرمنی اور مختلف ممالک سے ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کا جواب دیا کہ بھائی ان ممالک نے انکار کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس جواب سے آپ اس بات کا تسلی بخش جواب دے چکے ہیں؟ پوری ایف آئی اے نے انکوائری کی، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز دیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوا، یہ تھا کہ کچھ ہمارے ساتھی تھے، جس طرح ہوتا ہے ساتھ، اور ہو جاتا ہے دنیا میں، آپ سے حسد بھی ہو جاتا ہے، مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مختلف اپلیکیشنیں ڈال دی ایف آئی اے کو، مختلف ٹھیک ہے، جگہوں پہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ مدعا بھی ڈال دیا۔ یعنی جو چیز جس کا وجود ہی نہیں تھا وہ بھی مدعا ڈال دیا کہ جی یہ بھی ہوا ہے، جبکہ وہ ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوست تھے ہمارے، وہ ان کی این جی او ہے، وہ کوئی کام کر رہے تھے یہ امن کمیٹیوں اور اس حوالے سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا چونکہ تجربہ ہے، آپ نے پنجاب میں، ملک میں بہت، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری معاونت کریں۔ ان کے ساتھ ہمارا یہ طے ہوا کہ جی ہم آپ کی معاونت تو ضرور کریں گے، لیکن پیسہ ہم کوئی نہیں آپ سے لیں گے، پیسہ آپ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، بندہ بھی آپ ہی کیا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی توڑ نہیں پہنچی بات، کیونکہ مجھے اختلاف ہو گیا ان کی کسی بات سے، تو میں نے انہیں کہا جی نہیں، ہم نے نہیں یہ کرنا، یعنی وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا، جو کہ امریکہ کے ساتھ یا افریقہ کے ساتھ نہیں تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میری کتابیں اس وقت دنیا میں فرانسیسی ترجمہ ہو کے، میری جو کتاب ہے رواداری، وہ فرانس کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی، اپنا پولینڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی میری، میں نے تو ان کی بھی رائلٹی نہیں لی۔ تو یعنی پیسے آئے ہی نہیں تھے باہر سے کہیں وہ سے؟ آئے نہیں، تو آپ کے بینک اکاؤنٹ اور ادھر ہر ادھر کچھ ایک اکاؤنٹ ہے میرا، وہ میں نے سامنے رکھ دیا، میں نے کہا بھائی یہ لے لو۔ تو آپ کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ کام میں یہ کر رہا ہوں اور میرے پہ لاکھوں ڈالر کا الزام ہے۔ یہ لگتے رہتے ہیں جی۔ میں حج پہ تھا، اچھا، حج پہ جی، بیت اللہ میں بیٹھا تھا، تو یہاں آپ کا ایک چینل خبر دے رہا تھا کہ طاہر اشرفی صاحب پکڑے گئے اسلام آباد میں، ان کی گاڑی سے شراب برآمد ہو گئی۔ ہاں، نشے میں دھوت اور پتہ نہیں کیا وہ چلا رہے تھے۔ میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا، اچھا، اس وقت جب خبر آپ نے سنی تو آپ بیت اللہ میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا میں، اور مجھے اصل میں ایک دوست کا فون آیا، انہوں نے کہا عابد جی تسی پھڑے گئے ہو، تو میں سمجھا یہ بھی حج پہ آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یعنی ہوتا نا، میں چھپ دیکھ چھپا لیا کے تم، آپ کو دیکھ لیا۔ وہ گیا ہوا جاتا ہوں کہ، تو میں سمجھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا، تو میں نے کہا تو کتے میں؟ تو اس نے کہا عابد جی تسی کتے ہو؟ میں نے کہا میں تو یہ باب فہد کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا کی مطلب؟ میں نے کہا میں تو حج پہ اور اپنی فیملی کے ساتھ تھا، بچوں کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا یار ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ آپ پکڑے گئے ہیں، آپ کی گاڑی سے شراب برآمد ہو گئی ہے، اور آپ کے جناب آپ کو، تو اب بتائیں میں کیا کروں، کس کے پاس تو جاؤں؟ کیا آپ کا دل ٹوٹا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جو ان کے ڈائریکٹر نیوز تھے، وہ بھی میرے بڑے عزیز بھائی ہیں، میں نے انہیں وہاں سے فون کیا کہ کچھ تو یار خدا کا خوف کر لو، کچھ تو۔ پھر شامی صاحب نے اس پہ بڑا، اللہ ان کو، میرے بڑے ہیں وہ، انہوں نے پھر اپنے پروگرام میں اس کے اوپر، یعنی باقاعدہ آپ کے خلاف کوئی سازش تھی یا نارمل کسی نے دوست شرارت کی؟ محبت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوست نے میرے اوپر 13 پروگرام کیے، اچھا، میں نے آج تک انہیں نہیں کہا کہ کیوں کیے، مجھے پتا ہے اس غریب کی مجبوری ہوگی کوئی۔ کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ بس جب آپ کچھ چیزوں میں کچھ دوستوں کی بات نہیں مانتے تو پھر ان کو غصہ نکالنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔